اچھا بچوں، ہمارا آج کا اور دوسرا مضمون ہے تعلیم نسواں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں کہ جو تعلیم نسواں ہے نا، یہ لفظ نسواں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خواتین۔ تعلیم تو آپ پہلے بھی جانتے ہیں، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، سمجھنا، جن چیزوں کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تعلیم نسواں سے کیا مراد ہوا پھر کہ یعنی کہ عورتوں کی تعلیم۔ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کون سے؟ ایک پڑھے لکھے لوگ اور ایک ان پڑھ لوگ۔ اپنے معاشرے میں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے بچوں کہ خواتین ان پڑھ ہیں زیادہ تر۔ ویسے تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی کم ہی ہے، مردوں میں بھی، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ ان پڑھ ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کا جو نظام ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ غیر متوازن ہے۔ اگر عورتیں پڑھی لکھی ہوں تو ہمارا پورا خاندان، کیا پوری قوم جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں پڑھی لکھی مائیں دیں گے تو ہم آپ کو پڑھی لکھی قوم دیں گے۔ تو ہمارے گھر کو جو ہے وہ نظم و ضبط بھی غیر متوازن اس کی وجہ سے۔ ان پڑھ عورتیں اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیوی اور اچھی بیٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا، انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے ہم نے کون سی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے، یا ہمارے حقوق کون سے ہیں، یا ہمارے فرائض کون سے ہیں۔ جب وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے نا جاننا، تو جب انہوں نے جانا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گی؟ اچھی ماں کیسے ثابت ہوں گی، یا اچھی بہن یا اچھی بیوی کیسے ثابت ہوں گی؟ اب ہماری معاشرے کی ترقی ہی اس پہ منحصر کرتی ہے کہ ہمارے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین ذمہ دار ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کس کی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ پر اعتماد ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ والا کام جو ہے وہ کرنا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ باشعور اس طرح ہے کہ ان میں شعور ہوتا ہے، ان میں رشتے کی پہچان ہوتی ہے کہ میں نے ایسی کون سی بات کہنی ہے کہ جس کے دل کسی سے نا اس کے دل آزاری نہ ہو۔ تو ان میں شعور بھی بہت ہوتا ہے، عقل فہم بھی ہوتی ہے ان میں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ ہماری کون سی بات دوسروں کو جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہے، اس کا دل دکھا سکتی ہے۔ جب دیکھیں اس کے علاوہ آپ نا جو بھی میں آپ کو مضمون پڑھاؤں گی، آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں بچوں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے آپ میرے اس بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نا میں نے پیراگراف کی صورت میں لکھا ہے۔ نہیں، آپ یہ ایسے نہیں کرنا کہ شروع سے لے کر اینڈ تک ہی جو ہے وہ مضمون لکھ دیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے 3 4 جو لائنیں ہیں وہ لکھ لینی ہیں اور پھر دوسری نئی لائن سے شروع کر لینا ہے۔ اس سے نا آپ کو لرن کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ نے پوائنٹس بنا لینے ہیں، پہلے اس کا مفہوم لکھنا ہے، پھر لکھنا ہے کہ جو اکثر خواتین ہیں جو وہ ان پڑھ ہیں تو ان کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے زندگی اور معاشرہ بھی کتنا آسان ہے، معاشرے میں رہنا بھی ان کے لیے کتنا آسان ہے، اور معاشرے کے لیے بھی وہ کتنی اچھی اور فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے پوائنٹس کی صورت میں سارا مضمون لکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ ان پڑھ خواتین حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی جو ہے خوراک اپنے بچوں کو زیادہ دینی ہے اور کون سی کم دینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں دوں، اگر بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے میٹھا کھانا ہے، تو اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا چیز دینی ہے خوراک میں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، کتنی دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی درست پرورش بھی نہیں کر سکتی اگر اس کو یہ معلومات نہیں ہوتا تو۔ پھر ایک پڑھی لکھی ماں اگر اس کے برعکس دیکھ لیں، وہ اپنی بچوں کی ضرورت، اس کے رہن سہن، اس کا رہن سہن، ٹھیک ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خوب خیال رکھتی ہے۔ اس کو شروع سے ہی بتاتی ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں اس کے لیے صحیح ہیں، کون سی بات اس کو کرنی چاہیے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کو چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ باتیں تو ہے نا پڑھی لکھی ماں ہی بتا سکتی ہے، جس نے پڑھا ہو کہ پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ قوم کو تعلیم یافتہ افراد دینے کے لیے پڑھی لکھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس نے کہا تھا
کہ اگر آپ ہمیں پڑھی لکھی مائیں دیں گی تو ہم آپ کو پڑھی لکھی قوم دیں گے. اس لیے خواتین کو فنی تعلیم بھی دینی چاہیے، کیونکہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو پتہ ہے جہاں ایک فرد کمائے اور بہت سارے لوگ ہوں افراد، تو ان کی زندگی اتنی آسانی سے نہیں گزرتی جتنے کہ اگر دونوں ہی افراد کمائیں، میاں بھی اور بیوی بھی. تو اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی، اس میں فنی تعلیم حاصل کی ہوگی، تو ان کی زندگی گزارنا بھی بہت آسان ہوگا. پڑھی لکھی عورت اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، یعنی کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا سکتی ہے، اپنے گھر کو اچھا ڈیکوریٹ کر سکتی ہے، اپنے گھر میں وہ چیزیں لا سکتی ہے جس سے اس کا ماحول اچھا، اس کے بچے خوش رہیں، اس کے گھر کے تمام افراد جو اور اہل خانہ جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں، اور پھر ان کا بہتر خیال بھی رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ اسلام نے مرد اور عورت، دیکھیں ہمارے، آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں بھی دیکھ لیں کہ جہاں بھی علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے وہاں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے مرد یا تم عورتوں کا ذکر نہ کیا ہو، اس نے مسلمان کا ہی ذکر ہے. تو اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی علم کو لازمی قرار دیا ہے. رسول پاک نے فرمایا علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے شہر میں یا اپنے ماحول میں آپ جہاں بھی جائیں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے حالات، اپنے محلے میں یہ دیکھ لیں کہ وہی گھر زیادہ خوشحال ہوگا، وہی زیادہ ترقی یافتہ ہوگا جس میں خواتین پڑھی لکھی ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی اور اپنے ماحول کو اچھی سے ہی وہی سمجھ سکتی ہیں. اور سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیم یافتہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہی بچوں کو السلام علیکم کہنا، بسم اللہ پڑھنا، دعائیں سونے کی، اٹھنے کی یا کھانا کھانے کی یا مسجد میں داخل ہونے کی، وہی تعلیم یافتہ ماں ہی سکھاتی ہے کہ آپ نے کس وقت کیا پڑھنا ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بچوں کو تربیت دے گی. اگر وہ خود ہی پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، پڑھی لکھے بنائیں گے تو ہی وہ اپنے جو ہے وہ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو خوشائند بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا مضمون اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کو لکھ کر بھی دیکھنا ہے اور اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں ٹاپکس، میں آپ کو وہ پڑھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن آپ نے اس کو اچھے سے کاپی کر لینا ہے. چلیں شکریہ. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہیں، سیف رہیں. بچوں سردیاں بہت زیادہ ہیں، آپ لوگوں کو چھٹیاں بھی اس لیے کی گئی ہیں کہ آپ گھر میں سیف رہیں. کرونا کا بھی بہت زیادہ ڈر ہے، اس کرونا وائرس کا بیماری بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو اپنے گھر سے باہر نہیں جانا اور آپ نے اپنے تمام لیسن جو ہے وہ پریپیئر کرنے ہیں اور انہیں بار بار ریوائز کرنا ہے. چلیں شکریہ.